آمنوا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں پروگرام یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے حاضر خدمت ہے۔ آپ اس پروگرام کو کیو ٹی وی کی وساطت سے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہم ہر پروگرام کے شروع میں اپنے ان نئے ویورز کے لیے اس پروگرام کے بنیادی مقاصد کو ذکر کرتے ہیں کہ اس کے پروگرام کو منعقد کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے۔ دراصل اللہ رب العالمین نے محترم ناظرین قرآن مجید میں جہاں جہاں پر اپنے محبوب بندوں کو جو صاحبان ایمان ہے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمان برداری کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ایک بڑے اکرام اور اعزازی کلمے کے ساتھ، جملے کے ساتھ انہیں یاد کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ عظیم لوگ جو اہل ایمان ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں۔ تو اس کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی اخلاقی، نظریاتی اور ان کی عبادتی طور پر تمام جو تقاضے ان کے دنیاوی اخروی شعبوں کے ہیں، تو ان کی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے جو اصلاحی اور جو کمال کے پہلو ذکر کیے گئے ہیں، تو ان قرآن کریم کی آیات یا ایھا الذین آمنوا کو ہم اس پروگرام میں شامل درس کرتے ہیں، اور پھر اس آیات سے متعلق اجلہ اکابر و مفسرین کی اقوال اور احوال کے ذریعے اس کی وضاحت و تفسیر کرتے ہیں، جو قرآن و سنت سے کشید کیے گئے وہ معنی ہے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام بھی یا ایھا الذین آمنوا کے ضمن میں آیت درود کے وضاحت سے متعلق آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا، جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ذکر فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ خود اور اس کے معصوم فرشتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام ذکر کرتے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو ایمان لا چکے ہیں، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس عمل میں، اس فعل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور تم بھی کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کی کثرت کرو۔ محترم، گزشتہ پروگرام کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ یہ آیت درود جو ہے، یہ دراصل منصب نبوت اور اہمیت مرتبہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہے، تفسیر ہے، تشریح ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کے نزول کا کوئی نہ کوئی تقریباً سبب ہوتا ہے، اور اس سبب کے تحت ہی ہمیں اس قرآن کی آیت کی اصل حکمت، اس کا راز، مزاج قرآن اور مزاج الوہیت کی ہمیں تمیز ہوتی ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جب ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا نزول کیوں ہوا ہے اور اس آیت کریمہ کو نازل کرنے کی وجہ کیا ہے، تو اس سے اس آیت کریمہ کی تفسیر اور ان سے متعلق جو دیگر آیت کریمہ ہے اس کی تطبیق، اور اس سے متعلق جو احادیث کریمہ ہے اس سے اس کی تفسیر کرنے کے سلیقے بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو آیت درود آخر اس کی وجہ کیا پیش آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی، اس کا اظہار فرمایا کہ میں خود، یعنی اللہ رب العالمین خود، جس کی ساری خدائی ثنا کرتی ہے، وہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرتا ہے، اور اس کے فرشتے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور ایمان والو، تم بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کی کثرت کرو۔ اس کی ایک وجہ منصب رسالت کی وضاحت تھی، جو گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کر دی۔ آج اس کے بارے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو مٹانے کے لیے کفر کی قوتیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور بڑے ارادے کی پختگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے سامنے انہوں نے ایک احاطہ بنایا ہوا تھا، اور ایک مضبوط دیوار کے مانند، چٹان کے مانند اسلام کی سیل رواں کو روکنے کی وہ کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ فضل فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر اور اس امت پر یہ رحمت فرمائی کہ اسلام کی اس سیل رواں کو وہ قوت عطا فرمائی کہ اس نے اپنے راہ میں آنے والے ہر خش و خاشاک اور ہر چٹان، ہر چیز کو بہا کر لے گیا، اور
کائنات کے ذرے ذرے کو جس آب حیات کی ضرورت تھی اپنی زندگی کو پانے کے لیے، اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب منیر پر قرآن کو نازل کر کے، اور پھر اس کو اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے دوش پر سوار کر کے کائنات کی گوشی گوشی چپے چپے پہ اللہ رب العالمین نے اس پیغام کو اس کائنات کی حقیقی حیات کے طور پر ذکر فرما دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 سال کا عرصہ کم و بیش مکہ مکرمہ کے اندر گزارا، اور بڑی جرت و ہمت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین، اللہ رب العالمین کے اس پیغام حق کو بیان کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی سے درگنا کی۔ اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے ہوتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کئی انبیاء کرام آئے اور انہیں اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کے لیے بڑی اذیتیں، بڑی تکلیفیں دی گئیں، اور انہوں نے اللہ کے دین کو بیان کرنے کے لیے بڑے مصائب و آلام اور بڑی صعوبتیں اور بڑی تکالیف انہوں نے برداشت کی، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اور اللہ کے اس دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا، مجھے تکلیف دی گئی، مجھے مصائب اور آلام سے پریشان کرنے کی کوشش کی گئی، اتنا کسی نبی کو نہیں کیا گیا۔ یقیناً آپ قرآن میں حضرت موسیٰ کو بھی پڑھتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی پڑھتے ہیں، محترم ناظرین قرآن کے اندر آپ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ بھی پڑھتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب کے ساتھ کیا کیا اس کو بھی آپ پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس کو بھی آپ پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں۔ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق المصدوق ہے، آپ کا قول حق ہے، اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تبلیغ اللہ کی راہ میں، تبلیغ دین میں مصائب و آلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اٹھائے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک مومن کے لیے یہی حدیث پاک اس کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال کا یہ عرصہ جب مکہ مکرمہ کے اندر گزار دیا، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو اپنے رب کے اذن اور حکم کے تحت آپ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور یثرب کی سرزمین پر آپ تشریف لے گئے، اور یثرب کی زمین کو پر قدم رکھ کر اور سرزمین یثرب کو اپنے قدوم اقدس سے نوازتے ہوئے اور یثرب کی سرزمین کو اپنے قدم کے انوار سے جگمگاتے ہوئے یثرب کو مدینہ منورہ بنا دیا، یثرب کو طیبہ اور طابہ بنا دیا۔ اب حضور کے ورود کے بعد اسے کوئی یثرب نہیں کہہ سکتا، اب مدینہ منورہ کو یثرب کہنے والے شخص کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اگر اب وہ اس حقیقت کے بعد، یہ تو میں تاریخ کے تناظر میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن اب وہ مدینہ کو یثرب کہے تو اس کے کفارے کے لیے کہا جاتا ہے کہ علماء نے لکھا کہ اب وہ حضور کی محبت کے تحت اگر اصلاح چاہتا ہے تو بار بار مدینہ 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 اس کی تکرار کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہر کی حرمت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے، حضور کی نسبت سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، آیت درود کے تناظر میں اس بات کو سمجھ لیجئے، تو حضور کا مقصد وہاں جا کر قتل و قتال کے لیے جمع کرنا نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر پاک یہ ہے کہ جتنے لوگ مکہ مکرمہ کے اندر تیار ہو گئے ہیں میں ان کو مدینہ منورہ میں لے جاؤں اور ممبر واعظ کے ذریعے ممبر واعظ تیار کیے جائے، اور ممبر واعظ کے ذریعے اللہ رب العالمین کے عرفان اور اس کے دین کی حقیقتوں سے ان بندوں کی تربیت کی جائے۔ لیکن عالم کفر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کوشش کو نہ سمجھا، اور وہ یہ سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خلاف آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے پوری سازش کرتے ہوئے مدینہ منورہ پر حملے کی سوچی، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر، غزوہ احد، حنین اور یہ تمام چیزیں، اور پھر وہاں سے ملک شام کے لوگوں کے حالات اور غزوہ تبوک ماریز وجود میں آئی۔ ان تمام غزوات کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دفاع کے لیے ان تمام چیزوں کو بروئے کار لایا ہے۔ اس کی مزید تفصیل میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں آیت درود کے ضمن میں، لیکن ایک مختصر سے بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک سے لوٹ کر ہم آیت درود کی مزید وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کی جو آیت درود ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
وبارک وسلم۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اور اس کی وضاحت، اور اس سے پہلے ہم اس بات کو ذکر کر رہے تھے اس آیت کے نزول کی وجہ اور غرض کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر اللہ رب العالمین کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے ہر قسم کی قربانی دی۔ حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ کے اندر جب عالم کفر نے مسلمانوں کو چین سے رہنے نہ دیا تو بدر، احد اور یہ تمام چیزیں ہوئیں، اور اس سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ بدر تو یوم الفرقان بنا کہ قیامت کے لیے اسلام کے جھنڈے کو دراز اور بلند کر دیا گیا۔ ان صحابہ کرام کی ارواح مقدسہ پر اللہ رب العالمین کروڑہ رحمتیں بھیجیں کہ جو بدر کے اس میدان کے اندر جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور آج بدر کی زمین کو وہ سرفراز فرما رہے ہیں اپنی رحمتوں سے، اور پوری کائنات اسلام کو اور مسلمانوں کو اپنی اس روش کے ساتھ اور اپنی اس قربانی کے ساتھ ان کو زندگی اور اصل حقیقت اور اصل زندگی سے وہ آشنا کر رہے ہیں، اور اسلام کے پورے اس چمن کی وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ تو بدر کے بعد احد کے بعد یہ دیگر غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ عالم کفر نے کام اور کیا، انہوں نے یہ کیا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے یہاں سے تو نکل گئے، اور بدر کے اندر بھی ہمیں ناکامی ہوئی، احد میں بھی ناکامی ہوئی۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہود کو کھڑا کر دیا مدینہ منورہ کے اندر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے میں، اب تو ہم گویا کہ آمنے سامنے مقابلے میں تو ہار چکے ہیں، اب انہوں نے بڑی گنہونی حرکت کی، اور وہ گنہونی حرکت یہ تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر بے جا الزامات تراشنے لگے، اور انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر طرح طرح کے بے جا الزامات تراشنے جب شروع کر دیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کو معاذ اللہ گویا کہ انہوں نے الزامات کی بھرمار کر دی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ان کے کیے ہوئے ان امیدوں پر کو بھی خاک میں ملا دیا، اور فرمایا تم ہمارے حبیب کی شخصیت پر کیا اعتراض کرو گے؟ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، جو اس نبی کا رب ہے وہ خود اس کی تعریف و ثنا کرتا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ تو آیت درود نے یہود و نصارہ اور جن کے دلوں میں نبی کے لیے نفاق موجود تھا، ان کی اس امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ فرمایا یہ نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کی شخصیت میں کوئی عیب ہو، یہ تو وہ عظیم ہستی ہے جس کی تعریف اور عظمت کو اللہ رب العالمین خود بیان کرتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے جی، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا نام ہے، کیا درود شریف ہم لوگ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اور کچھ؟ اور دوسرا سوال آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہر درود شریف کی ایک فضیلت ہوتی ہے، کس درود شریف کی فضیلت کیا ہے، آپ ذرا واضح طور پہ بتائیں گے؟ کس درود شریف کی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ ہر درود شریف کی ایک اپنی جگہ وہ فضیلت جی ہوتی ہے، تو وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے۔ اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں جی، بس ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ آیت درود کا نزول مقام مصطفیٰ کا تحفظ ہے، عظمت رسالت مصطفیٰ کا تحفظ ہے۔ آیت درود کے نزول سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا تحفظ کیا گیا، اور ان ذہنوں کو کے اوپر خاک ڈال دی گئی، اور ان فکروں کو ملیا میٹ کر دیا گیا، اور ان کے عزائم کو پیوند خاک کر دیا گیا، جو یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل سے ضرور ناراض ہو جائے گا، اور معاذ اللہ، اور ان سے نبوت اور یہ رتبہ چھین لے گا۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ لیکن آیت درود کے نزول نے یہ بتا دیا کہ نہ تم تلوار کے ذریعے ہمارے حبیب کی عظمت کو کم کر سکتے ہو، نہ ہمارے حبیب کے اوپر ظلم و مصائب اور ظلم و شدائد کو برسا کر تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ ہماری حبیب کی عظمتیں کم ہو جائیں گی، اور نہ یہ تمہاری گدڑ بھبکیاں اور تمہاری یہ خام خیالیاں اور یہ تمہارے سوقیانہ انداز کہ تم الزام تراشی ہمارے نبی کی سیرت پر کرو، عظمت پر کرو، کردار پر کرو، اور تم سمجھو کہ اس سے ہمارے حبیب کی عظمت کم ہو جائے گی۔ فرمایا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی۔ اس آیت کے نزول نے تمام ان عزائم پر خاک ڈال دی اور قیامت تک کے لیے ان کے منہ کو بند کر دیا۔ فرمایا تم کیا ہمارے حبیب کی عظمتوں پر جرح کرنے کے بارے میں سوچو گے؟ یہ تو وہ عظیم ہستی ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس کی تعریف اور حمد و